مریخ کے مسافر۔ یہ راکٹ زمین سے بھیجا گیا آخری راکٹ تھا جو مریخ پر پہنچ گیا تھا۔ ایٹمی جنگ کے خوف سے انسانوں کو مریخ پر بسانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہاں محفوظ مکانات، باغات اور دوسری ضروری تعمیرات پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھیں۔ بہت سے افراد مریخ پر پہنچائے جا چکے تھے۔ راکٹ وہ سبزہ زار میں محفوظ طریقے سے اترا اور چند لمحوں بعد اس کی تھرتھراہٹ ختم ہو گئی۔ راکٹ کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور اس میں سے بہت سے افراد سبزہ زار پر چھلانگیں لگا کر اترے۔ ان کی تعداد 26 تھی۔ ان میں جوزف، اس کی بیوی ڈیلا اور 2 بچے جارج اور میلن بھی شامل تھے جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ آئے ہوئے باقی افراد چہل قدمی کرتے ہوئے پہلے سے بنائی ہوئی محفوظ بستی کا رخ کر رہے تھے۔ جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے مریخ کی تند و تیز ہواؤں اور سرد موسم سے ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ ہوا کے تھپیڑے ان کے چہرے پر جیسے چبھ رہے تھے۔ اچانک جوزف نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس زمین پر جانا ہوگا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ واپس؟ تم ہوش میں تو ہو جوزف؟ ڈیلا نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، تم نہیں سمجھ پاؤ گی، ہمیں فوراً زمین پر لوٹ جانے کی تیاری کرنی چاہیے، جوزف نے کہا۔ سنو، ہم لوگ زمین سے کروڑوں میل دور آ چکے ہیں۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ کروڑوں میل، ڈیلا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا۔ مگر میرا خیال ہے ہمیں بستی کی جانب چلنا چاہیے۔ جارج، ایلن، تم دونوں جلدی میرے پاس آؤ۔ ڈیلا جوزف کی بات کاٹتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بستی میں بہت سے لوگ آس پاس کی دکانوں میں بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ جوزف شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ڈیلا کو کیسے یقین دلائے کہ یہاں کا ماحول انسانوں کے لیے سازگار نہیں ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اس گھر کے سامنے پہنچ چکا تھا جو انہوں نے $10 لاکھ میں خریدا تھا۔ سنو جارج، تم ان کھنڈرات میں بالکل نہیں جاؤ گے، ایلن کو بھی بتا دینا، وہاں خطرہ ہے۔ جوزف نے تھکے ہوئے سے انداز میں جارج کو ہدایت کی۔ جارج نے سر ہلا دینے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ لوگ نئے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ 6 مہینے گزر گئے ہیں۔ ہمارے باغیچے میں اگی ہوئی سبزیوں کا ذائقہ کافی عجیب سا ہے اور گھاس کا رنگ بھی بدل چکا ہے، جوزف نے افسردگی سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں کچھ لڑکے بے فکر ہو کر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں جانتی ہوں، ڈیلا نے بے پرواہ ہو کر جوزف کو جواب دیا۔ جوزف نے کہا، میں تو اب بھی کہوں گا کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، یہ موسم ہمارے جسم کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ میں ایسا بالکل نہیں سمجھتی۔ ڈیلا نے ایک نظر جوزف کو دیکھا اور دوبارہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ پاپا، وہ ہو گیا جیسا سوچا تھا۔ ایلن لڑکھڑاتی ہوئی آئی اور جوزف کے قریب گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم کبھی واپس گھر نہیں جا سکیں گے، کبھی نہیں۔ ایلن، میری بیٹی، کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، جوزف نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ریڈیو پر بتایا جا رہا تھا کہ ایٹمی جنگ شروع ہو چکی ہے، ایک بم ہمارے شہر پر بھی گرا ہے، شہر مکمل تباہ ہو چکا ہے، اگر یہ جنگ جاری رہی تو دنیا سے ہر قسم کے جانداروں کا خاتمہ ہو جائے گا، اب شاید زمین سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ ایلن نے روتی ہوئی ساری بات جوزف کو بتائی۔ جوزف کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے، خوب چیخے اور چلائے اور ایسی مایوس کن خبر سنانے کے جرم میں بیٹی کو خوب ڈانٹے، مگر اس نے گہری سانس لے کر ایلن کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چند ہفتوں بعد جوزف مرکزی مارکیٹ سے گزرا، لوگ بے فکر بیٹھے تھے اور ہنسی مذاق جاری تھا۔ جوزف کو بہت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چلا کر کہا، بس کرو اب، بہت ہو چکا، میں تم لوگوں کو آخری بار خبردار کر رہا ہوں کہ واپس چلو یہاں سے، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر یکا یک ایک زبردست قہقہا امڈ پڑا۔ تمام لوگ ہنس کر لوٹ پوٹ۔ ارے جیمز، میرے دوست، تم تو میری بات کا یقین کرو، تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ… ہاں، میں نے سوچا ہے جوزف کہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ کیا ہوا؟ جوزف نے کہا، اپنی آنکھوں کو دیکھو۔ کیا ہوا میری آنکھوں کو؟ یہ سرمئی رنگ کی تھی نا؟ یقیناً تھیں۔ تو اب دیکھو جیمز، ان میں سنہری نقطے نمودار ہو رہے ہیں۔ جیمز ایک لمحے کے لیے چونک اٹھا، پھر اس نے ہیری سے آئینہ مانگا اور جوزف کو دیتے ہوئے کہا، لو دیکھو، تمہاری آنکھیں تو سنہری ہو بھی چکی ہیں، اور اپنی جلد کا رنگ دیکھو کیسا سیاہ رنگ ہے، پہلے تم بھی تو ایسے نہیں تھے نا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ جوزف خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دیکھو جیمز، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، ہم مل کر راکٹ ٹھیک کریں گے، پلیز۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں جانا چاہتا زمین پر، اس جہنم میں جہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت ہے تو صرف بادشاہت کی، حکومت کی اور خزانے کی۔
ہر کوئی یہ چاہتا ہے پوری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے۔ نہیں، کبھی نہیں۔ جوزف لوٹ آیا۔ اس نے جارج کو ساتھ لیا اور راکٹ کی خرابی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایلن اور اس کی ماں ڈیلا ان کے ساتھ بیٹھی نہر کے پار سیاہ پہاڑوں کو دیکھ رہی تھیں۔ 6 سال بعد ایک اور راکٹ مریخ کی سطح پر اترا اور کچھ لوگ یہ چلاتے ہوئے کودے، جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہمارا ملک فتح یاب ہوا ہے، اب تمہیں لوٹ آنا چاہیے، اے عظیم ملک کے عظیم باشندوں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد کچھ سپاہی کرنل رابرٹ ڈاوسن کے پاس آئے اور کہا، جناب، قصبہ ویران ہو چکا ہے، ہماری کھودی ہوئی نہر خشک اور تعمیر شدہ عمارتیں سیاہ ہو چکی ہیں، گھر، باغیچے، سیب اور آڑو کے فارم، مارکیٹ اور زمینی رابطہ سینٹر جو ہم نے روبوٹس کے ذریعے سے قائم کیے تھے، سب سیاہ ہو چکے ہیں۔ کرنل نے پوچھا، کسی سے بات ہوئی تم لوگوں کی؟ سپاہی نے بتایا، نہیں جناب، بستی ویران ہے، البتہ ایک جگہ سے تباہ حال راکٹ ملا ہے۔ اور کچھ؟ کرنل نے حیرت سے پوچھا۔ جناب، سیاہ پہاڑوں کے پار کچھ لوگ ملے ہیں، وہ کالی رنگت اور سنہری آنکھوں والے ہیں، وہ ذہنی طور پر کمزور ہیں لیکن ہماری زبان آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم زمین پر رہنا چاہتے ہیں، وہ ہماری زبان بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے امریکیوں کو انہی لوگوں نے مار دیا ہے۔ کرنل نے کہا، مگر جناب یہ مریخی لوگ بڑے امن پسند ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کسی وبا کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا خاتمہ ہوا ہوگا۔ سپاہی نے جواب دیا، فوراً واپس چلنے کی تیاری کرو، یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کرنل چلایا، کاش انہیں کوئی یہ بتا دیتا کہ جنہیں تم مریخ کے مخلوق سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ہی ہم وطن ہیں۔ ختم شد۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔